بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کر رہا ہوں جس کی آج کل معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ ناظرین لوگ ہمیشہ یہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں ہمارا کاروبار چل رہا تھا، اچانک سے ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، دکانیں چل رہی تھی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہیں، پہلے بہت سیل ہوتی تھی، جو بھی وہ کام کرتے ہیں سیل کام ہونا شروع ہو گئی ہے، پریشانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، ایسے بیماریاں آنا شروع ہو گئی ہیں، کبھی کہیں نقصان ہو رہا ہے کبھی کہیں نقصان ہو رہا ہے۔ تو ناظرین یہ عمل جو بھی بندہ کرے گا، عمل کیا ہے؟ آسان ہے، ایک آیت ہے، اس آیت کا آپ نے ورد کرنا ہے 3، 5 یا 7 دن، یہ ہے بس 3، 5 یا 7 دن۔ اور آیت بھی اتنی خوبصورت ہے کہ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین اس چینل پر یہ میرے اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ایسے ایسے ہم آپ کو چیزیں بتاتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ مجھے نہیں معلوم، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ وہ کس بندے سے کیا کام لے رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک آیت کا عمل میں بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور جب آپ اس آیت کے بارے میں سنیں گے، اس کا میننگ سنیں گے، آپ کہیں گے یس یہی وہ آیت ہے جو ہمیں چاہیے تھی۔ ناظرین جب مریض جاتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس، تو سب سے پہلے ڈاکٹر اس کا علاج تو شروع کرتا ہے، اور ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ یہ مرض آپ کو ہوا کیوں ہے، تو آئندہ سے آپ احتیاط کیجئے گا، ابھی کی دعا میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو ان لوگوں کے لیے جن کے کاروبار ڈاؤن ہو گئے ہیں، صحت بگڑ گئی ہے، یا بچے بہت لائق تھے نالائق ہو گئے ہیں، بچے بہت کام کرنے والے تھے، اب کام میں ان کا دل ہی نہیں لگتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دن وہی بچے، وہی آپ کے شوہر، وہی باپ، وہی بھائی کہتے ہیں آج کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، آج طبیعت سست سی ہے، آج ایسے لگ رہا ہے کہ آج میں کام پہ نہ ہی جاؤں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی ناظرین یہ ہوتا ہے عمل جو کہ آنکھوں سے ہوتا ہے، جو کہ حسد سے ہوتا ہے۔ ناظرین آج کل جو آپ کو میں جیسے جو بتایا نا کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تو میں آپ کو دعا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل عادت سب میں بن چکی ہے، 95% لوگوں میں یہ عادت ہو چکی ہے کہ یہ میری نئی گاڑی ہے تو سٹیٹس لگا دیا جی، آج ہم یہاں کھانا کھانے گئے، یہاں ہوٹل بیٹھ کے کھانا کھائے، سٹیٹس لگا دیا، آج ہم نے نئے کپڑوں کو آرڈر کیا، نئے کپڑے منگوائے، سٹیٹس لگا دیا، آج جناب بچے نے یہ نمبر لے لیے، اتنے نمبروں سے کامیاب ہو گیا، یہ ہو گیا، سٹیٹس لگا دیا، آج ہم نے نیا گھر خرید لیا، یہ سٹیٹس لگا دیا۔ ناظرین آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں اور حقیقت، خوشی صرف آپ کے اپنے گھر والوں کو ہوتی ہے، اپنے جو آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل میں گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہا ہوں، تو میرے بھائی نے، میری بہن نے کوئی چیز خرید لی، مجھے اس کی خوشی ہوگی۔ لیکن ناظرین جب وہی اگر میں نے سٹیٹس لگا دیا، فار ایگزامپل میں ایک چیز لیتا ہوں، ایک نیا موبائل میں نے خریدا، مہنگا موبائل لے لیا، کوئی غلطی کی، اور میں نے سٹیٹس لگا دیا جی کہ میں نے 3 لاکھ والا موبائل لے لیا ہے، میں نے یہ کر دیا ہے۔ اب میرے رشتہ دار جب وہ ہوتا ہے نا، یہ رشتہ داروں کی بات بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میرے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، فار ایگزامپل کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اب وہ جب رشتہ دار دیکھتے ہیں نا، اچھا اگر اس نے اتنا مہنگا موبائل لے لیا ہے تو اس کے گھر کا خرچہ بھی اتنا ہے، تو اس کو اتنی زیادہ آمدن ہو رہی ہے، ہمارے پاس ہم سے تو وہ اتنا سستا نہیں لینے ہو رہا، اس نے یہ اتنا مہنگا موبائل لے دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آمدن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے۔ کیا کرتا ہے یہ بندہ؟ کہاں سے اس کو اتنا پیسہ آ رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ پھر وہ اپنے گھر میں جناب جی وہ خواتین جو کہ حسد کرنے والے ہوتی ہیں، وہ اپنے خاوندوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں گی، بیویاں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بیٹوں کو یا اپنے خاوند کو، یا کچھ بیٹیاں اپنے باپ کو، بابا جان آپ کیا کماتے ہیں، وہ یہ دیکھیے ہمارے کزن نے اتنا لے لیا، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ان سٹیٹس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ حالات ایسے ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ اللہ رب العزت گواہ ہے کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی میں نے سٹیٹس نہیں لگایا۔ میرے واٹس ایپ پہ جو میرے رشتہ دار جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ میں نے کبھی سٹیٹس نہیں لگایا کہ میں نے یہ خرید لیا، میں نے یہ پہن لیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ یقین کریں ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں اس چیز کو جانتا ہوں۔ اگر رشتہ دار نہیں بھی کر رہے، کوئی ایسا بندہ میرا سٹیٹس دیکھ رہا ہے جس کو حسد ہے ان چیزوں کا، اچھا یہ نظر لگتی کن لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی لگتی ہے جن کی خواہشات ہوتی ہیں ایسا حاصل کرنے کی چیزیں، اور وہ کر نہیں سکتے، یا جو ہمیشہ میرا برا چاہتے ہیں،
ان لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین اب عمل میں پیش کرنے جا رہا ہوں، غور سے آپ سنتے جائیے۔ وہ ناظرین اللہ رب العزت خود اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت تو تمہارے لیے خیر و برکت کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارا یہ معاملہ پسند نہیں کرتے، وہ تمہاری خوشیاں ان کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین آپ غور سے سن لیجئے۔ پہلے میں نے آپ کو روٹ کاز بتا دیا کہ کس وجہ سے آپ کے کاروبار ڈاؤن ہوئے ہیں۔ تو آئندہ سے سٹیٹس نہیں لگانے، لوگوں کو نہیں بتانا، اپنی خوشیاں نہیں اس طریقے سے جو ہے وہ دکھانی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے بہترین دنیا کا آپ کا موبائل کا سٹیٹس پتہ کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، کہ اس کا مطلب عربی میں یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہر حال میں اپنے رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، خواہ وہ غربت میں ہے، خواہ وہ زیادہ پیسے میں ہے، خواہ وہ آزمائشوں میں ہے، خواہ وہ خوشی میں ہے، غم میں ہے، جو بھی ہے۔ آپ اپنی زبان میں کہہ دیجئے کہ میں ہر حال میں اپنے رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس سے اچھا سٹیٹس کوئی نہیں ہے۔ یا سب سے زیادہ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھ دیجئے کہ صلو الحبیب، جیسے وہ جماعت اسلامی والے یا وہ کون لوگ کرتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جیسے سعودی عرب میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی نا، کوئی دوسرے میں کوئی غصے آنے لگتا تھا نا، وہ کہتا تھا صلی الحبیب، کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجو، اور ساتھ درود پاک لکھ دے۔ یقین کریں یہ سب سے بہترین سٹیٹس ہے۔ کوئی آیت شیئر کر دیں، حدیث شیئر کر دیں، اپنی خوبصورتی، خاص کر آج کل جو لڑکیاں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، وہ اپنی خوبصورتی سٹیٹس پہ ایسے لگاتی ہیں، اور اس کے بعد یقین کریں کہ ان کے معاملات اتنے خراب ہوتے ہیں، ان کی خوشیوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو عمل کیا ہے غور سے سن لیجئے۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی عمل بتاتے نہیں ہو، باقی فالتو باتیں کر رہے ہو۔ میں نے ایک بھی فالتو بات نہیں کی ہے، ایک بھی فالتو بات نہیں کی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کن چیزوں نے آپ کو نظر لگا دی ہے۔ یہ ایک سورہ البقرہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں آیت نمبر بھی بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 105 ہے۔ آیت نمبر 105 کا یہ والا حصہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ وقت آپ کی مرضی کا، دن آپ کی مرضی کا۔ کیا کرنا ہے کہ آیت ہے اس کو ایسے پڑھنا ہے کہ آپ نے اس کو 5 بار آیت کو پڑھنا ہے، اس آیت کو، ٹھیک ہے جی۔ میں اسکرین پہ بھی لکھ دیتا ہوں، اور ایسے کرنا ہے کہ 5 بار پڑھنا ہے، یعنی 5 تسبیحات کرنی ہے، یعنی 5 بار آیت کو پڑھنا ہے، اور اس کا جو آخری حصہ ہے نا سورت کا آخری حصہ میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ نے بیچ میں 100 بار دہرانا ہے۔ جیسے کہ آیت ہے اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ جو آخری 3 الفاظ ہیں نا، واللہ ذو الفضل العظیم، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی 5 بار آپ نے آیت پڑھی اور واللہ ذو الفضل العظیم اس کو 100 بار پڑھا، تو یہ 500 دفعہ ہو جائے گا۔ 5 بار تو پڑھنا ہے اس آیت کو۔ یہ آپ نے 3 دن، 5 دن، 7 دن کرنا ہے، مرضی آپ کی۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب بھی یہ عمل آپ بہتر یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد کر لیں، کیونکہ انسان وضو کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ ظہر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، اور فجر کے بعد بھی اتنا وقت تو آپ کو مل ہی جاتا ہے۔ تو یہ یقین کریں کہ ایسا خوبصورت عمل ہے، اور میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے۔ عرب میں سب سے زیادہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا دعاؤں میں، مساجد میں، آپ سنتے ہوں گے، مسجد نبی میں، خانہ کعبہ میں، آپ دیکھتے رہتے ہیں مسجد حرام میں، واللہ ذو الفضل العظیم، یہ سب سے زیادہ ورد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا مطلب بھی سن لیجئے، اس آیت کا مطلب بڑا زبردست ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے، اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اس کا آیت کا ترجمہ دیکھیں، اور یہ جناب سب کو اجازت ہے
لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ہی ترجمے کے ساتھ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ نے ویڈیو دیکھتے ہی آمین یا رب العالمین لکھنا ہے، یہ مست لکھنا ہے۔ جو یہ لکھے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اس کا عمل قبول فرمائیں گے۔ آپ نے کمنٹس میں لکھنا ہے آمین یا رب العالمین، اور اس کے بعد یہ جب آپ عمل کریں گے، عمل کرنے کے بعد اب غور سے سن لیجئے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے گھر میں آپ نے چاروں کونوں میں پھونکنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے عمل کر لیا، آپ نے اس آیت کو 5 بار پڑھا، اور جو واللہ ذو الفضل العظیم یہ آپ نے 100 بار پڑھا، یعنی 500 بار یہ ہو گیا۔ آپ چاروں کونوں میں اپنے گھر میں جا کے آپ نے پھونکنا ہے 3 بار ایسے جی، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کے گھر میں جو نحوست داخل ہو گئی تھی نا، وہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ نکل جائے گی، اور اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے لیے ثواب بھی ہے، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے گھر میں معاملہ ہوا تھا معاملہ وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی خوشیاں پھر سے بحال ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تو آپ کی خیر و برکت چاہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔